السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 26 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ فنڈز کو روکنا اشتعال انگیزی ہے، مغربی دنیا طالبان سے روابط بحال کرے۔ روس نے مغربی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ رابطہ بحال کریں۔ ساتھ ہی روس نے یورپی یونین کو افغانستان میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے لیے بھی کہا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق روس نے پیر کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان کے منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی کی طرف جانے کا خطرہ ہے۔ پیر کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے افغانستان کے لیے روسی صدارتی ایلچی زمیر کابلوف نے کہا کہ یورپی یونین ملک میں اپنا مشن دوبارہ کھولنے کا حق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی شراکت داروں کو افغانستان چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ یہی وقت تھا کہ جب یورپی سفارتکار افغانستان میں واپس آتے۔ انہوں نے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان میں انتشار سے بچنے کے لیے طالبان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور خبردار کیا کہ امداد میں کمی کی کوششیں غلط نتائج کی حامل ہوں گی۔ زمیر کابلوف نے نیٹو فوجیوں کے پیچھے چھوڑے گئے بھاری مقدار میں ہتھیاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ افغانستان میں لوگ زندہ رہنے کی کوشش میں منشیات کی اسمگلنگ، دہشت گردی اور اسلحے کی اسمگلنگ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ زمیر کابلوف نے افغانستان کے لیے فنڈنگ پر پابندی ہٹانے کے لیے روس کے مطالبات کو بھی دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اشتعال انگیز ہے۔ وہ کس کو سزا دے رہے ہیں؟ افغان حکام کو یا وہاں کے لوگوں کو؟ پیسے افغان عوام کو واپس کرنے چاہیے۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی امدادی بندش، خوراک کی قیمتوں میں اضافے اور بے روزگاری میں اضافے کے ساتھ افغانستان کی معیشت انتہائی خراب حالت میں ہے۔ زمیر کابلوف نے مزید کہا کہ روس آنے والے دنوں میں افغانستان میں مزید انسانی امداد بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے، تاہم ان کی طرف سے اس تعلق سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ طالبان کا افغانستان کی نئی مسلح افواج بنانے کا اعلان۔ طالبان نے افغانستان کی نئی مسلح افواج بنانے کا اعلان کیا ہے، جس میں سابق حکومت کے دور میں کام کرنے والے فوجیوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ جانے کے بعد مغرب کی حمایت یافتہ حکومت اور فوج دونوں ختم ہو گئی تھی اور پھر ستمبر میں طالبان نے عبوری حکومت کا اعلان کیا تھا۔ طالبان کے بانی ملا محمد عمر کے بیٹے اور افغانستان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے اتوار کو ایک آڈیو پیغام کے ذریعے نئی مسلح افواج بنانے کا اعلان کیا، جسے وزارت دفاع نے جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع ایک آزاد اور قومی سطح کی فوج بنانا چاہتی ہے، جس کے پاس زمینی اور فضائی سطح پر ملک کا دفاع کرنے کی صلاحیت ہو۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے عرب نیوز کو بتایا کہ فوج ہماری ترجیح ہے اور ملک کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری حکومت ایک با اختیار فوج بنائے گی اور افغانوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی اور اس کے پاس افغانستان کے امن کا دفاع کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی فوج طالبان اہلکاروں اور سابق حکومت کے فوجیوں پر مشتمل ہوگی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اس فوج میں نئی فورسز اور افغانستان نیشنل آرمی میں کام کرنے والی فورسز شامل ہوں گی۔ ہم ان دونوں فورسز کے ساتھ ایک طاقتور فوج بنائیں گے۔ تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ نئی فوج کی تشکیل میں دیگر ممالک کی مدد شامل ہوگی یا نہیں۔ اس حوالے سے کابل میں معاشی ماہر ہمایوں فروتان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ چین اور روس کی مدد ملے، کیونکہ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی تاس کے مطابق گزشتہ ہفتے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا تھا کہ روس میں طالبان کو ایک دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں رکھا گیا تھا اور اسے وہاں سے ہٹایا جانا اب ممکن ہے۔ ہمیں معزول وزیر اعظم عبداللہ حمدوق سے متعلق کچھ علم نہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں فوجی بغاوت کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے تشکیل دی گئی مشترکہ سول اور فوجی کونسل کو امریکہ کی طرف سے دی جانے والی $700 ملین کی امداد بھی روک دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سویلین حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی اطلاعات پر تشویش ہے، اس لیے جمہوری عمل کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہر اقدام کی امریکہ مذمت کرتا ہے۔ سفارت خانے کے مطابق معزول وزیر اعظم عبداللہ حمدوق کے متعلق کسی قسم کی اطلاع نہیں ہے کہ انہیں کہاں اور کس حال میں رکھا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ سوڈان طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے سابق صدر عمر البشیر کا 2019 میں تختہ الٹنے کے بعد سے ہی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس دوران فوج نے ماہر معیشت اور سفارتکار عبداللہ حمدوق کو عبوری وزیر اعظم نامزد کرنے کی حمایت کی تھی۔ عمر البشیر کو سوڈان میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے حامی فوجی افسران اور سول حکومت کے تعلقات میں کافی عرصے سے سرد مہری پائی جاتی ہے۔ سوڈان میں آئندہ برس کے اختتام پر نئے انتخابات ہونے والے ہیں، تاہم آئین کے مطابق عبداللہ حمدوق کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ فوج کے اندر موجود عمر البشیر کے حامی دھڑے کی جانب سے وزیر اعظم عبداللہ حمدوق کو مسلسل مزاحمت کا سامنا تھا۔ گزشتہ ہفتے ہزاروں مظاہرین نے ملک میں ممکنہ فوجی بغاوت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے تھے۔ مظاہرین نے حکومت کی حمایت میں نعرے بازی بھی کی تھی۔ سعودی عرب نے عمرے کے لیے 14 روز کا انتظار ختم کر دیا۔ حج اور عمرے کی وزارت کے مطابق عمرہ کرنے کے خواہش مند زائرین کو اب اس کی بکنگ کے بعد 14 روز تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق وزارت کی پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی آفیسر ڈاکٹر عامر نے بتایا کہ احتیاطی تدابیر میں نرمی سے عمرہ اور نماز کے لیے مسجد حرام کی آپریشنل صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے دستیاب تاریخوں کی مانگ میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے وزارت نے یہ سہولت پیش کی تھی، لیکن یہ شرط اب ضروری نہیں ہے اور زیادہ مانگ کی وجہ سے سب کے لیے ایک مناسب موقع حاصل ہوگا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کو پوری گنجائش کے تحت نمازیوں اور زائرین کے لیے کھولنے کے فیصلے کے بعد مکہ معظمہ کے ہوٹلز، ٹرانسپورٹ اور بازاروں میں بھی لوگوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عمرہ زائرین کو ہوائی اڈوں سے وصول کرنے، ہوٹلوں میں ان کے قیام اور طعام کے انتظام، مسجد حرام میں ان کی آمد و رفت اور نگرانی کے لیے اعتمرنا نامی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں عمرہ زائرین کے لیے مکہ مکرمہ کے ہوٹلز میں بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کردہ 2.5 لاکھ سے زائد کمرے عازمین عمرہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جہاں نہ صرف بیرون ملک بلکہ اندرون ملک سے آنے والے عازمین بھی قیام کر سکتے ہیں۔ ایران باز نہ آیا تو اس کے خلاف غیر سفارتی ذرائع استعمال کریں گے۔ ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی رابرٹ میلے نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کے لیے دیگر غیر سفارتی ہتھیار استعمال کرے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ملک سفارتی آپشن پر قائم ہے، لیکن اگر ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر مصر رہتا ہے تو اسے روکنے کے لیے غیر سفارتی ذرائع کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس آنا ہوگا، تاہم اگر ایران مذاکرات سے غائب رہتا ہے تو سابقہ معاہدے پر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ امریکہ سفارتی راستے پر کام کی رفتار کو تیز کر رہا ہے اور تمام آپشنز پر بات کرنے کے لیے خلیج اور خطے کے اتحادیوں سے مشاورت کر رہا ہے۔ اتوار کے روز ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ تہران نے جوہری معاملے کے حوالے سے جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم ہے، لیکن بحران امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ ہم ملک کی معیشت کو جوہری مذاکرات سے نہیں جوڑیں گے، لیکن ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، لیکن امریکہ اور یورپی ممالک کو فیصلہ سازی میں بحران کا سامنا ہے۔ مصری صدر کا مصر میں ایمرجنسی مکمل ختم کرنے کا اعلان۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے کئی سال سے ملک میں جاری ہنگامی حالت ختم کر دی ہے۔ انہوں نے کل سوموار کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کے ذریعے ہنگامی حالت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ صدر نے فیس بک پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ مصر خطے میں سلامتی اور استحکام کا مرکز بن گیا ہے۔ انہوں نے ملک بھر میں برسوں میں پہلی بار ہنگامی حالت کی توسیع نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ہنگامی حالت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز، فوج اور پولیس کی قربانیوں کا بھی حوالہ دیا جنہوں نے ملک کو سلامتی اور استحکام کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ السیسی نے قومی دفاعی کونسل کے طویل اجلاس کے بعد اپریل 2017 میں طنطا اور اسکندریہ کے 2 گرجا گھروں پر حملوں کے بعد ہنگامی حالت نافذ کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس وقت کے ملک کی پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے اس فیصلے کی توثیق کی تھی۔ سفارتی بحران کے خدشے کے پیش نظر سفیروں کی ملک بدری کا فیصلہ واپس۔
بین الاقوامی تنہائی اور تیزی سے معاشی زوال کے خطرات کے باعث ترک صدر رجب طیب اردوغان نے پیر کو 10 مغربی سفیروں کو ملک بدر کرنے کا اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ ان سفیروں کو ترک کی کاروباری شخصیت عثمان کاولا کی رہائی کا مطالبہ کرنے پر ملک چھوڑنے کو کہا گیا تھا۔ واضح رہے کہ 64 سالہ عثمان کاولا 2017 سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور انہیں 2013 کے گیزی مظاہروں اور 2016 میں بغاوت کی کوشش کے سلسلے میں متعدد الزامات کا سامنا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے طویل اجلاس کے بعد سفیروں کی بدری کے اس فیصلے سے اپنے رجوع کا جواز یہ پیش کیا کہ سفیر بھی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اجلاس میں ہونے والی طویل بحث کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی، تاہم مبصرین کے مطابق امکان ہے کہ انہیں مغربی ممالک کے ساتھ ایک نئے بحران کے تباہ کن نتائج کی وارننگ ملی ہو، جس پر انہوں نے سفیروں کی ملک بدری کا فیصلہ واپس لے لیا ہو۔ پاکستان میں سوارا کی رسم خلاف شریعت قرار دے دی گئی۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے ملک کے مختلف حصوں میں رائج سوارا کی رسم کو اسلامی شریعت کے منافی قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس نور محمد کی سربراہی میں جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین ایم شیخ پر مشتمل فل بینچ نے ریمارکس دیے کہ کم عمر لڑکی کو دے کر تنازعات حل کرنے کی روایت اسلامی احکامات کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ سوارا رسم میں تنازعات ختم کرنے کے لیے تلافی کے طور پر لڑکیاں اور اکثر کم سن بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے یا انہیں متاثرہ خاندان کو بطور غلام دے دیا جاتا ہے۔ ایسا اکثر قتل کے کیس میں کیا جاتا ہے۔ یہ بغیر رضامندی یا کم عمری میں شادی کی قسم ہے۔ سزا کا یہ فیصلہ قبائلی عمادین کی کونسل کی جانب سے کیا جاتا ہے، جسے جرگہ کہتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت میں ڈاکٹر محمد اسلم خاکی کا کہنا تھا کہ یہ رسم خواتین کے کم و بیش 4 بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان کے مطابق ملزم خاندان کی جانب سے دی جانے والی لڑکی کے ساتھ متعصبانہ سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ متعدد کیسز میں انہیں بنیادی سہولیات سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کسی بھی شخص سے کر دی جاتی ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ کہ وہ مہر کی حقدار ہوتی ہیں، نہیں شادی کو ختم کرنے کے لیے خلا کی قانونی درخواست دائر کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسلم خاکی کا مزید کہنا تھا کہ قتل کے کیس کو حل کرنے کا قانونی طریقہ دیت یا خون بہا کی رقم ہے، جو اسلام میں بھی قابل قبول ہے۔ تاہم روایتی نظام میں تنازعات کو حل کرنے کے لیے سوارا کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن علماء اسے غیر اسلامی قرار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔